احتساب عدالت کے فیصلے نے ایک بار پھر پاکستان کی سیاست کی کایا پلٹ دی ہے۔ تحریک انصاف کے گرد قانونی گھیرا مزید تنگ ہو چکا ہے۔ بانی تحریک انصاف کی رہائی کی تمام امیدیں اب ختم ہو چکی ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی تحریک انصاف کو سزا سنائے جانے کے بعد تحریک انصاف کی سب میڈیا پوسچرنگ اور ڈس انفارمیشن مہم مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکی ہے۔ نہ تحریک انصاف کی اسلام آباد چڑھائی کام آ سکی اور نہ ہی دیگر دباؤ بڑھانے کے حربے کارگر ثابت ہو سکے۔ تحریک انصاف کو ریلیف صرف اور صرف پاکستان کے عدالتی نظام سے مل سکے گا۔ گزشتہ روز بانی تحریک انصاف کو سزا سنائے جانے کے بعد تمام قانونی ماہرین کا ماننا تھا کہ 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور بانی کے خلاف واضح شواہد دستیاب ہیں۔ دوسری جانب اگر احتساب عدالت کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے سربراہان کے موقف کی بات کی جائے تو کسی بھی لیڈر نے کیس کے میرٹس پر بات نہیں کی۔ کسی کا کہنا تھا کہ شرمناک فیصلہ سامنے آیا ہے، کسی کا کہنا تھا کہ بانی تحریک انصاف کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور دینی علوم کے لیے جامع بنانے کے لیے سزا دی جا رہی ہے۔ کہا گیا فیصلہ جو بھی ہوگا ہمیں کوئی اچھی امید نہیں۔ یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے ساتھ 2 سال سے زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ کسی قائد نے کیس کے میرٹ پر بات کی ہی نہیں۔ بانی تحریک انصاف کے ٹویٹر پر جاری بیان کی بات کی جائے تو ان کا کہنا ہے کہ سب سے پہلے تو گھبرانا نہیں ہے۔ ایک بار پھر کال کوٹھری کا ذکر کیا، آمریت کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا، ہمارا عزم حقیقی آزادی ہے، آخری گیند تک لڑتے رہیں گے۔ ایک بار پھر حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کا تذکرہ دیکھنے میں آیا۔ شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی کی بات کی، البتہ کیس پر کوئی واضح موقف نہیں دیا۔ شوکت خانم اور نمل کو القادر کے ساتھ نتھی کرنے کی کوشش کی، مگر یہ نہیں بتایا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں پراپرٹی ٹائکون کو کس طرح فائدہ پہنچایا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کے فیصلے کے بعد تحریک انصاف کے پاس کیا آپشنز میسر ہیں؟ کیا مذاکرات کے راستے سے اب کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ اور ساری ڈس انفارمیشن مہم سے آخر کیا